اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں فورٹ منرو کی۔ یہ نام سنتے ہی ذہن میں جنوبی پنجاب کا وہ واحد ہل اسٹیشن آتا ہے نا؟ گرمیوں سے فرار کی ایک ٹھنڈی پرسکون جگہ۔ جی بالکل، لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی کہانی صرف اتنی سی نہیں ہے۔ ہاں، یہ صرف موسم کی کہانی نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تاریخ، سیاست اور مستقبل کے بڑے منصوبوں کی کہانی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ فورٹ منرو کی پہچان کیا ہے؟ کیا یہ لغاری قبیلے کا وطن ہے، ایک برطانوی یادگار، یا مستقبل کا کوئی جدید ٹورسٹ ریزورٹ؟ بالکل، آج ہم اسی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے تو اس کے نام نے ہی چونکا دیا ہے۔ فورٹ منرو، یہ نام بہت برطانوی سا لگتا ہے ہی برطانوی؟ اور ہمارے مواد کے مطابق انگریزوں سے پہلے اس کا نام تمن لغاری تھا۔ یہ تو بالکل مقامی اور قبائلی نام ہے، تو یہ تبدیلی یہ کیسے ہوئی؟ دیکھیں، یہ تبدیلی ہی دراصل پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ تومن لغاری اس علاقے کی اصل شناخت تھی، جو وہاں کے بلوچ لغاری قبیلے سے جڑی تھی۔ لیکن پھر 19ویں صدی کے وسط میں جب برطانوی راج یہاں پھیلا تو انہیں گرمیوں میں انتظامی امور چلانے کے لیے ایک ٹھنڈے مقام کی ضرورت پڑی۔ تو 1866 میں سر رابرٹ سینڈمن نے اس جگہ کی بنیاد رکھی۔ ایک سمر ہل اسٹیشن کے طور پر؟ جی، ایک سمر ہل اسٹیشن کے طور پر، اور نام انہوں نے اپنے ایک آفیسر کرنل اینڈریو ایلکڈون منرو کے نام پر رکھ دیا، جو اس وقت وہاں ڈیرہ جات اور ملتان ڈویژن کے کمشنر تھے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو ایک طرح سے ملکیت کا اعلان تھا۔ بالکل، ایک قبائلی علاقے پر مہر لگا دی گئی کہ اب یہ برطانوی انتظامیہ کا مرکز ہے۔ اور یہ صرف چھٹیاں منانے کی جگہ نہیں تھی۔ نہیں تھی؟ نہیں، گرمیوں میں کمشنر ملتان کا پورا ہیڈ کوارٹر یہاں منتقل ہو جاتا تھا۔ اوہ واو، یعنی یہ جنوبی پنجاب کے لیے برطانوی راج کا ایک چھوٹا سا سمر کیپٹل تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی ہاں۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں صرف بانگلے ہی نہیں، باقاعدہ دفتر اور انتظامی عمارتیں بھی ہوں گی۔ بالکل، اور ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے ذرائع میں سینڈیمن لاج، کمشنر ہاؤس اور ڈسٹرکٹ کمیشن آفس جیسی عمارتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، یہ عمارتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انگریز یہاں صرف سیر کرنے نہیں آئے تھے، وہ یہاں سے حکومت چلا رہے تھے۔ میدانی علاقوں کی شدید گرمی سے بچ کر اس پہاڑی پر بیٹھ کر پورے خطے پر اپنا کنٹرول رکھتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک انتظامی مرکز تھا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی لغاری قبیلے کو وہاں سے مکمل طور پر ہٹا دیا گیا تھا، یا وہ اس نئی انتظامیہ کے ساتھ ہی موجود تھے؟ دیکھیں، مواد اس پر براہ راست تو کچھ نہیں کہتا، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسے ہل سٹیشنز میں برطانوی انتظامیہ ایک مخصوص سول سٹیشن یا کینٹونمنٹ ایریا بنا لیتی تھی، جہاں ان کی رہائش اور دفاتر ہوتے تھے۔ مقامی آبادی آس پاس کے علاقوں میں ہی رہتی تھی۔ لیکن طاقت کا توازن تو ظاہر ہے بدل چکا تھا۔ بالکل، تیومن لغاری کی حیثیت اب ایک برطانوی فورٹ کے ماتحت ہو گئی تھی۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو مجھے کافی سوچنے پر مجبور کر گئی، وہ ڈی سی او ہاؤس کے قریب ایک چھوٹے سے عیسائی قبرستان کا ذکر ہے۔ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یہ قبرستان ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ یہاں صرف کام نہیں کرتے تھے، وہ یہاں ایک پوری زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں، وہ یہاں پیدا ہوتے تھے، مرتے تھے اور یہیں دفن ہوتے تھے، اپنے وطن سے ہزاروں میل دور۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہی تو ہیں جو تاریخ کو انسانی بناتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ انگریز جس ماحول میں اپنی یہ چھوٹی سی دنیا بسا رہے تھے، وہ ماحول خود کیسا تھا؟ مطلب یہ پہاڑی سلسلہ، کوہ سلیمان، یہ صرف ایک ٹھنڈی جگہ تو نہیں ہوگی؟ نہیں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کوہ سلیمان کوئی معمولی پہاڑی سلسلہ نہیں ہے، یہ تقریباً 450 کلومیٹر طویل ہے۔ 450 کلومیٹر؟ جی، اور یہ قدرتی دیوار کی طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا کو بلوچستان سے الگ کرتا ہے۔ تو یہ صرف جغرافیائی سرحد نہیں بلکہ ثقافتی اور تاریخی سرحد بھی ہے۔ اور فورٹ منرو اسی سلسلے کے جنوبی حصے میں ہے؟ جی بالکل، پنجاب اور بلوچستان کے سنگم پر۔ اس کا محل وقوع سے تصویراتی یعنی اسٹریٹجک اہمیت دیتا ہے۔ میں نے پڑھا کہ اس سلسلے میں نباتات بھی بہت متنوع ہیں، مطلب شمال میں کچھ اور جنوب میں کچھ اور۔ جی، اور یہی اس کے جغرافیے کا کمال ہے۔
شمال میں جہاں بلندی زیادہ ہے وہاں آپ کو جونیپر اور چلگوزے کے قیمتی جنگلات ملیں گے۔ اچھا، درمیانی حصے میں زیتون کے درخت ہیں، لیکن جنوب میں جہاں فورٹ منرو ہے وہاں قدرتی نباتات بہت کم ہیں۔ اس کے باوجود فورٹ منرو خود تقریباً 6470 فٹ بلند ہے۔ اور اس کے قریب یکبائی ٹاپ اور مبارکی ٹاپ جیسی چوٹیاں ہیں جو اس سے بھی اونچی ہیں۔ بالکل، وہ 2000 میٹر سے بھی بلند ہیں۔ یہی بلندی سے اسے ارد گرد کے علاقوں سے منفرد بناتی ہے۔ ایک منٹ، اس سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی کا نام تخت سلیمان ہے، یعنی اس کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ اس خطے کی تاریخ کی ایک اور گہری پرت کو ظاہر کرتا ہے جو نو آبادیاتی دور سے کہیں بہت زیادہ پرانی ہے۔ یہ تو بالکل غیر متوقع ہے۔ اس روایت کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ ایک مقامی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں اترا تھا، اسی لیے اس چوٹی کا نام تخت سلیمان پڑ گیا۔ اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، وہاں باقاعدہ ایک مسلم زیارت گاہ بھی ہے۔ زیارت کا؟ جی، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ مطلب ایک ہی پہاڑی سلسلے میں ایک طرف برٹش کمشنر کا گھر اور عیسائی قبرستان، اور دوسری طرف ایک پیغمبر سے منسوب قدیم زیارت گاہ۔ واہ، یہ اس علاقے کی تاریخ کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک نو آبادیاتی تاریخ جو صرف 150 سال پرانی ہے اور ایک روحانی تاریخ جو شاید ہزاروں سال پرانی ہو۔ بالکل، اور یہی چیز فورٹ منرو کی کہانی کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی ماضی کی باتیں، اب آتے ہیں آج کے دور میں۔ انگریز چلے گئے، لیکن فورٹ منرو کی اہمیت جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے شاید اور بھی بڑھ گئی ہے۔ کردار بدل گئے ہیں، لیکن ڈرامہ وہی ہے۔ جو کام یہ جگہ برطانوی افسروں کے لیے کرتی تھی، وہی کام آج یہ عام لوگوں کے لیے کرتی ہے، میدانی علاقوں کی شدید گرمی سے نجات۔ اور یہ جنوبی پنجاب کے کروڑوں لوگوں کے لیے قریب ترین اور سستا ترین ہل اسٹیشن بھی ہے۔ جی، اور لگتا ہے کہ حکومت نے بھی اس کی اس اہمیت کو پہچان لیا ہے۔ ہمارے ذرائع میں جولائی 2015 کے ایک بہت بڑے ترقیاتی منصوبے کا ذکر ہے جس کے لیے 2 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی۔ 2 ارب؟ یہ بہت بڑی رقم ہے۔ جی، بہت بڑی رقم ہے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر منصوبہ تھا۔ اس کا مقصد فورٹ منرو کو صرف ایک مقامی پکنک پوائنٹ سے اٹھا کر ایک قومی سطح کا سیاحتی مرکز بنانا تھا۔ اس منصوبے کے اجزاء کو دیکھیں تو سوچ واضح ہوتی ہے، جیسے 750 ملین روپے تو صرف چیئر لفٹ اور کیبل کار کے لیے تھے۔ ہاں، یہ سیاحوں کے لیے سب سے بڑی کشش ہوتی۔ لیکن اس منصوبے میں جو بات مجھے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ بنیادی ڈھانچے پر توجہ ہے۔ یعنی پانی اور نکاسی کا نظام۔ بالکل، 300 ملین روپے پینے کے صاف پانی کے لیے اور 300 ملین گندے پانی کی نکاسی کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن کسی بھی جگہ کو طویل مدت کے لیے پائیدار بنانے کے لیے سب سے ضروری ہیں۔ لیکن یہاں ایک خدشہ بھی تو ہے کہ کیا یہ سب منصوبے صرف کاغذ پر ہی اچھے نہیں لگتے؟ پاکستان میں اکثر ایسے بڑے منصوبوں کا اعلان تو ہوتا ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت جائز خدشہ ہے۔ کیا ہمارے ذرائع میں اس منصوبے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کچھ ہے؟ نہیں، ہمارے ذرائع جو کہ 2015 کے منصوبے کی تفصیلات دیتے ہیں اس کی تکمیل یا موجودہ حالت پر روشنی نہیں ڈالتے، لیکن جو ویژن پیش کیا گیا تھا وہ قابل تعریف ہے۔ اچھا، اس میں صرف عمارتیں اور سڑکیں نہیں تھیں بلکہ روزگار پیدا کرنے، جدید لینڈسکیپنگ، پھولوں کی کاشت اور 300 ایکڑ پر شجر کاری جیسے منصوبے بھی شامل تھے۔ مطلب ایک جامع معاشی ترقی کا پیکج تھا۔ اور سڑکوں اور ایک کیڈٹ کالج کے لیے بھی 1.60 ارب روپے کا ذکر ہے۔ سڑکیں تو سمجھ آتی ہیں، سیاحت کے لیے ضروری ہیں، لیکن کیڈٹ کالج، اس کا کیا مقصد؟ یہ اس منصوبے کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، کیڈٹ کالج کا قیام صرف تعلیم تک محدود نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ اس پورے علاقے میں ایک معاشی مرکز بن جاتا ہے۔ اس سے مقامی لوگوں کے لیے ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں، تعلیمی معیار بلند ہوتا ہے اور علاقے کی پروفائل بہتر ہوتی ہے۔ یعنی سیاحت سے ہٹ کر بھی معیشت کو متنوع بنانے کی ایک کوشش۔ بالکل۔ اور پانی کا مسئلہ؟ پہاڑی علاقوں میں پانی ہمیشہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ سیاحت بڑھے گی تو یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہو جائے گا۔ اسی لیے اس منصوبے میں محکمہ آبپاشی کی طرف سے 6 چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کی تجویز بھی شامل تھی۔ 6 چھوٹے ڈیم؟ جی، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ منصوبہ ساز مستقبل کی ضروریات سے آگاہ ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا؟ کہ پہاڑی علاقوں میں ڈیم بنانا ایک 2 دھاری تلوار ہے۔
اس سے پانی کا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس سے مقامی ماحولیاتی نظام کو خطرہ تو نہیں ہوگا؟ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ تو گویا ایک طرف ترقی کی چکا چوند ہے، کیبل کار، نئی سڑکیں، ہوٹل، اور دوسری طرف اس جگہ کی قدرتی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کو کھو دینے کا خطرہ۔ تو کیا جدید سیاحت اور تاریخی وراثت میں توازن قائم رکھا جا سکتا ہے؟ یہی تو ملین ڈالر سوال ہے۔ ہر ترقیاتی منصوبے کا بنیادی چیلنج یہی ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سہولیات بھی دی جائیں اور اس جگہ کی اصل روح بھی محفوظ رہے۔ ورنہ اگر فورٹ منرو بھی مری کی طرح ایک کنکریٹ کا جنگل بن گیا تو لوگ وہاں کیوں جائیں گے؟ بالکل صحیح۔ اس کی کامیابی کا انحصار اسی توازن کو قائم رکھنے پر ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک لغاری قبائلی علاقہ تومن لغاری پہلے ایک برطانوی سمر ریزورٹ بنا اور اب جنوبی پنجاب کے لیے ایک جدید سیاحتی مقام بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی، اس کی شناخت کی کئی پرتیں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی بھی ہیں۔ ایک طرح سے فورٹ منرو پاکستان کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں مقامی جڑیں ہیں، پھر ایک نوآبادیاتی تہ ہے، اور اس کے اوپر آزادی کے بعد ترقی اور تعمیر کے نئے خواب ہیں۔ یہ جگہ صوبوں کے سنگم پر ہے، پہاڑی سلسلوں کے ملاپ پر ہے، اور تاریخی ادوار کے سنگم پر بھی۔ اس کی کہانی دراصل شناخت کی تلاش کی کہانی ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے اس گفتگو میں 2 قبرستانوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ چھوٹا سا خاموش عیسائی قبرستان جو ڈی سی او ہاؤس کے قریب ہے، اور دوسرا وہ روحانی مرکز تخت سلیمان جو ایک زیارت گاہ ہے۔ جی۔ ایک قبرستان میں وہ برطانوی افسر اور ان کے خاندان دفن ہیں جو ایک سلطنت کا خواب لے کر یہاں آئے اور یہیں کی مٹی کا حصہ بن گئے۔ اور دوسری طرف وہ زیارت گاہ ہے جو ایک ایسی روحانی روایت کی نشانی ہے جو سلطنتوں کے بننے اور ٹوٹنے سے بے نیاز صدیوں سے قائم ہے۔ تو ایک ہی خطے میں ان 2 مقامات کا ایک ساتھ موجود ہونا ہمیں اس سرزمین کی تاریخ کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کی کون سی پرت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، طاقت کی یا عقیدے کی؟ اور مستقبل میں فورٹ منرو کی جو نئی شناخت بنے گی، کیا اس میں ان دونوں پرانی شناختوں کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟